السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل نیوز ویژن چینل سے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کے سامنے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ جو انڈیا نے کل رات میں جو اٹیک ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اس نے ہمارا ایئر اسپیس کراس کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید یاسین آزاد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینئر پولیٹیشین ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سناؤ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ امن اچھی چیز ہے، لیکن اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے، اپنی عزت و ناموس کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جب جنگ لازم ہو جائے تو پھر لڑنا پڑتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے 26 سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، خاص کر کے بچے شامل ہیں۔ چھوٹے بچوں کا کیا قصور؟ مطلب ان کے لیے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے، عورتوں کے لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ میں ذرا آپ سے بات شروع کر رہا ہوں جی کہ رات مجھے 1:30 بجے کے دوست کا فون آیا۔ جی اس نے کہا شاید جی جنگ لگ گئی۔ میں سپٹایا، میں نے کہا یار جنگ لگی دین سو واٹ؟ میری پاک فوج کا جوان سرحدوں پہ الرٹ کھڑا ہے، وہ جاگ رہا ہے، ہمیں کانفیڈنس تو وہ جاگ رہا ہے، تم مجھے سونے دو۔ تو ہنسا، بات بڑی ٹھیک ہی ہے۔ تو بات یہ نہیں کہ ہماری فوج، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہمارے جانباز الرٹ بھی ہیں، سرحدوں پہ جاگ رہے ہیں، ہماری عزت و ناموس کی خاطر، ہمارے وطن کے لیے۔ سو انہوں نے جو اٹیمپٹ کی ہے نا سویلین کو، ان کی کیجولٹیز کرنے کی، بچوں کو، بیسیکلی مساجد پہ اٹیک ہوا ہے۔ بیسیکلی وہ ہیں ہی بڑے سفاک لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی جنس کی تمیز ہے، نہ عورت کی، نہ مرد کی، نہ بچے کی، نہ ان کے پاس کسی مذہب، نہ عقیدے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے ہر خون ریزی کر گزرتے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے اٹیمپٹ کیا نا، جو میرا اپنا نظریہ ہے کہ انہوں نے یہ جنگ نہیں کی ہے، انہوں نے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے مذہبی اداروں کو چھیڑا ہے، ٹارگٹ کر کے۔ جہاں جہاں بھی آپ باولپور دیکھیں، کاموکی میں دیکھیں اور مرید کے میں دیکھیں، انہوں نے ہماری مساجد اور مدارس کو ہٹ کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر کل کلاں کوئی بارڈر پہ ملکی سالمیت کے لیے، مذہب کے برتری کے لیے کھڑا ہوگا تو ہمارے علماء دین، علماء حق کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تاریخ ہے۔ تو ہندوستان جو ہے نا، وہ یہ اس کی پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے۔ 1965 میں بھی اس نے رات کو جنگ کی، حملہ کر کے ہمارے ساتھ جنگ چھیڑی تھی۔ 1965 کا نتیجہ آج تاریخ کا حصہ ہے۔ 6 ستمبر کی جنگ جو کی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ، کہ کیسے ان کے جہازوں کے پرخ چڑھائے تھے۔ ایم عالم، مجھے یاد ہے ہمارا جو چیف تھا، اس نے جو اس وقت ایئر کرافٹس کی ان کی تباہی کی ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اچھا، رات کے اندھیروں میں ان کا حملہ کرنا ایک عادت ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت انٹرنیشنل لا بھی، جب تک دشمن آپ پہ حملہ نہ کرے ہم اٹیک نہیں کرتے، لیکن جب دشمن حملہ کر دے پھر اس کا جواب ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ واجبات ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، ہم نے نہیں کیا حملہ۔ لوگ جی پہلے کدھر تھے، سو رہے تھے، فلاں تھے، وہ حملہ کر کے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب ہم پہ یہ واجب ہو گیا کہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے، ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے، ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کیا۔ اب تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا عبدالقدیر خان صاحب کو بھی، کریڈٹ دوں گا ذوالفقار علی بھٹو کو بھی، اور جو بھی لوگ اس سارے مشن میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ایٹم بم بنانے میں۔ اب ایٹم بم جو ہے نا، یہ کوئی ہم نے کوئی شو پیس نہیں رکھا ہوا۔ پھر جو موت ہے نا، موت ہم مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ہم اس کو تحفہ سمجھتے ہیں۔ جنگ کی اور دشمن کے ساتھ لڑائی میں ہمارے لیے تحفہ ہے، شہادت کی موت۔ ہم لڑنے مرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ خدا نہ خاصا، تو اللہ کرے نہ ایسا موقع ہے کہ ایٹم بم کی نوبت آئے۔ اگر چلے گا تو شو بات چلنے دو، پھر ہم تو جائیں گے، لیکن ان کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ مسلمان زندہ رہے گا، ہندو مٹ جائے گا، ہندو کا کہیں نشان نہیں رہے گا، صفحہ ہستی سے اب وہاں پہ ان کے اپنے ملک میں ان کی اپنی جو کمیونٹیز ہیں، جو ان کی اپنی اقلیتیں ہیں، دے آل آر انیزی، کہیں بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے وہ اگرچہ سکھ کمیونٹی نے 47 میں جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بڑا میزریبل تھا، بہت تکلیف دہ تھا، لیکن انہوں نے
اس پہ معافیاں بھی مانگی، انہوں نے اس کو ریئلائز بھی کیا کہ ہم نے 47 میں ہم سے غلط ہوا ہے، ہم سے بھی غلط ہوا، ان سے بھی غلط ہوا، لیکن وہ بھی اب ہماری حمایت کر رہے ہیں، ان کی حمایت نہیں کر رہے۔ اب مودی صاحب جو ہے نا وہ اقتدار کے نشے میں اندھے ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے میری جو پاپولرٹی ہے وہ مزید بڑھے گی، میری ریٹنگ بڑھے گی اور میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ یہ ان کی بھول ہے، مار پڑے گی انہوں پاکستانیوں نے سے، غلط جگہ پہ غلط فوج وقت سے۔ پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ پاک ہماری فوج کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ پاک ان کو حفاظت ان کی فرمائے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اس قطع نظر اس سے کہ ہمارا سیاسی طور پہ تعلق اس جماعت سے ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ ہم بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، پنجابی کون ہیں، ہم سب فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ آپس میں ہمارے جتنے بھی اختلاف ہو جائیں، لیکن اگر کوئی دوسرا ہم سے پنگا لے گا تو اس کو ہم صحیح ڈٹ کے اور ایک ہو کے جواب دیں گے۔ وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہماری فوج جو ہے نا، ہماری فوج نے ہمیشہ ہی کوئی کرائسس بھی ہو اس ملک میں، کوئی سیلاب کا آ جائے، زلزلے کا آ جائے، کسی بیماری کا آ جائے، تو فوج نے ہمیں آگے بڑھ کے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے۔ بالکل۔ سو ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جہاں کہیں میں سمجھتا ہوں قوم کا جتنا جذبہ ہے، جہاں کہیں جس صورتحال میں بھی ضرورت پڑی، قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ تو فوج سن لے ہماری بات، حکومت پاکستان سن لے، ہم ایک ہو کے چلیں گے، ایک ہو کے انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ ہم سے کوئی بھی ٹکرائے گا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپس کے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے۔ میری آخر پہ یہی بات ہوگی کہ میرے قائد بلاول بھٹو زرداری نے بڑا کھل کے بیان دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی بحیثیت جماعتی شانہ بشانہ رہے گی، اور بحیثیت قوم پاکستان ہم اپنی فوج کے ہر وقت ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع نے صبح جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس ہندوستانی فوجی ہیں، مطلب جو یہ جتنا بھی رات سے ایشو ہوا ہے تو ہمارے پاس اب ان کے جوان کہیں یا دشمن کہیں وہ ہیں ہمارے پاس، تو اب ان کے لیے انڈیا کیا کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، وہ اپنے قیدیوں کو کوشش کرتا ہے کہ چھڑا لے، جی، لیکن اس میں ہماری بھی کچھ شرائط ہوگی نا۔ اب اگر وہ ہمارے پاس ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے، وہ ہمیں تو فکر نہیں پتہ، کیونکہ ہم اس سارے حقائق سے واقف ہیں، تو وہی بات سنیں، جو سن رہے اس پہ بلیو کریں گے، ہمارا بلیو ہے ان پہ۔ ہماری کسٹڈی میں ہے تو وہ یہاں پہ کیا لینے آئے تھے بھائی؟ رکھیں گے ہم ان کو، ہاں البتہ جنگی قوانین کے تحت ہم ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، نہ ہم نے کی ہے۔ پہلے بھی جب کبھی ان کو قیدی آیا، میں نے پورے اخلاق کے ساتھ اس رکھا، پوری حفاظت کی، اور شرائط کے ساتھ اس کو رہا کیا۔ آپ کی شرائط پچھلی بار چائے پلائی تھی، تو اس بار کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ کھانا کھلائیں گے، بھجے کے پائے کھلائیں گے ہم اس کو، بھجے کے پائے کھاؤ۔ لیکن یہ ان کا نہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن ہم اپنا مقابلہ کرنے کے لیے بچ جائیں، ان کی قسمت ہے، ہم بچنے نہیں دیں گے، لیکن بچ جائیں، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہاں بچ جائیں تو ان کی قسمت ہے، ہم بچنے نہیں دیں گے، لیکن جو بچ جائیں گے ان کے ساتھ ہم غیر انسانی سلوک نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ یاسین صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تو دیکھتے رہیں، جڑے رہیں نیوز ویژن چینل کے ساتھ، اسی طرح کی انٹرسٹنگ چیزوں کو لے کے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ غزل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔